کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں۔ اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جیسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ آج حساب کتاب کے بعد ہی سرخرو کر دیا جائے۔ عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کوئی دکھ نہیں ہوتا، دکھ تو اس کا ہوتا ہے جس نے تکلیف دی ہے۔ ساری زندگی دوسروں کو اپنے بارے میں چیختے چلاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نڈال ہو کر مرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان چپ چاپ دوسروں کو سمجھ کر سکون سے مر جائے۔ جس کو آپ کے الفاظ سمجھ نہیں آتے اس پر اپنی آواز ضائع کرنا خود اپنی توہین کرنا ہے۔ ساری عمر اپنے پیاروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دیتے گزر جاتی ہے، پھر بھی انسان کسی کو اپنی وفاداری کا قائل کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ ایک چپ میں 100 سکھ ہے، یہ وہ عظیم سچ ہے جسے کوئی آج سمجھ گیا تو کوئی کل سمجھ جائے گا۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں، اور ہم وہی تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حالات بھول جائیں گے، وجوہات بھول جائیں گے، لیکن آپ جذبات کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ آپ اس رد عمل کو کبھی نہیں بھولیں گے جس نے آپ کے اندر ایک نشان چھوڑا۔ آپ کبھی بھی کوئی ایسی نظر یا لفظ نہیں بھولیں گے۔ اس دعا سے راستہ ایسے بنے گا جس کو کسی آنکھ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ مشکلات ایسے سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں گی جیسے وہ شروع دن سے ہی آپ کی راہ کو سیدھا کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ اس وقت جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں آپ کو ابھی کیا پتہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ کیا پتہ وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتہ اسی میں ہو کہ صبر کی بھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے، آپ کو نواز دیا جائے، آپ کو راضی کر دیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا۔ لوگوں سے مت ڈرا کریں۔ لوگ کبھی بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھنا۔ کون ہے جو اللہ کو روک سکے اگر وہ کچھ عطا کرنا چاہے، اور کون ہے جو عطا کر دے اگر اللہ اپنے عطا کو روک لے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حضرت ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود
औलाद की दुआ करते हुए कहा, बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइशों के पहाड़ रेजा रेजा होते हैं, कैसे मौजों के दरवाजे खुलते हैं।